الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. اللہ رب العزت اپنی مصلحتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر تمام تر کام کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی مصلحتیں ہیں. اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہ کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ وہ اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے. یہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے اور نظر نہیں آتا، یہ سب مل کر کسی بندے خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب مل کر کسی بندے خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کا ایمان ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. میں اور آپ رب کریم کے بارے میں شکوے شکایت نہ کریں. شکایت تو کیا لبوں پر آہ بھی لایا نہیں کرتے، شکایت تو کیا لبوں پر آہ بھی لایا نہیں کرتے. ہم محبت کرنے والے ہیں، غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اس لیے اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تو ہمارا اندر میں ڈالتا ہے اور ہمارا اندر میں کمزور ہے، تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. میں اور آپ
اس رب کریم کو رب مانتے ہیں جو ساتوں زمین اور آسمان کا رب ہے، وہ وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتے ہیں، مصر کے بازار میں بٹواتے ہیں اور پھر مصر کے تخت پر بٹھاتے ہیں۔ میں اور آپ اس رب کو رب مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بحر قلزوم سے نکالتے ہیں اور فرعون کو اسی سمندر میں ڈبوتے ہیں۔ میں اور آپ اتنے کمزور رب کو رب نہیں مانتے جو رب کسی سے ڈر جاتا ہو، جو رب کسی سے گھبرا جاتا ہو، جو رب کسی سے ڈرتا ہو، جو کسی کی جو ہے وہ شرکت کو پسند کرتا ہو۔ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، وہ ایک اکیلا تنہا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور وہی سب کچھ کرتے ہیں اور اسی نے آج تک کیا ہے اور آئندہ وہی رب کریں گے۔ اس لیے کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، وفادار پیغمبر ساتھ ہیں، پیروکار پیغمبر ساتھ ہیں، رفیق ہجرت رفیق جنت یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ دشمن غار کے دہانے پر آ جاتا ہے اور دشمن غار کے دہانے پر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن بالکل قریب آ چکا ہے، غار کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، ذرا سا جھکے گا ہمیں دیکھ لے گا۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، خوف نہ کرو، ڈرو مت، کہا کہ ہمارے ساتھ پروردگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے اور جاتے جاتے بحر قلزوم جب آ گیا اور اس سمندر کے کنارے پر پہنچے تو قوم نے کہا کہ جو ہے ہم کو انا لمدرکون، اے موسیٰ تو نے ہم کو پھنسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آپ غور کیجئے گا ہم میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال کلا ان معی ربی سیہدین، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ راستے بنا دے گا۔ میں قصہ بیان کرنا نہیں چاہتا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا ان معی ربی سیہدین، اس میں علماء ہوں گے وہ سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور کائنات کے امام نے وفادار پیغمبر کو فرمایا، پیروکار پیغمبر کو فرمایا، رفیق ہجرت رفیق جنت یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا لا تحزن، خوف نہ کرو، ان اللہ معکما، نہ ہم دونوں کے ساتھ رب ہے، نہ ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ رب ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسان تک کہا کہ رب کریم کی طاقت ہے، اس لیے کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے ذمے نبیوں والا کام اللہ نے ڈالا ہے۔ خیر میں تو عرض کر رہا تھا ہم اس دنیا میں جیے تو رب کریم کے حکم کے مطابق جیے اور اس وجدان کے ساتھ جیے کہ ہمارا رب جو کرتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔
ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ کہا کرتا تھا جب بھی کوئی کام ہوتا یوں کہتا جی اللہ یہ کہرو تے برابر کہرو، جو اللہ نے کیا وہ اچھا کیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت کو ٹھوکر لگی، گر گیا، انگوٹھے میں لگ گیا، فریکچر ہو گیا۔ اس کی عادت تھی، عادت کے مطابق اس کی زبان سے نکلا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، ارے بولو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، میرا پیر ٹوٹا، میرا انگوٹھا ٹوٹا، اور یہ کہتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ بادشاہ تھا، جیل میں ڈال دیا اس کو۔ ایک مدت گزر گئی، ایک دن بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے راستہ بھول گیا، ایسا راستہ بھولا کہ جنگل میں بھٹک گیا۔ تو جنگلی لوگ آئے اور بادشاہ کو پکڑا، کہا اچھا مشٹنڈا آدمی ہے، چلو۔ ان کے یہاں ایک تہوار آتا تھا، سال میں ایک دفعہ ایک آدمی کی بلی دی جائے، شکر مناؤ کائنات کے امام کا، ہم سب کے افسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کو ان بدعات سے نکال دیا۔ ارے کیا خطاتا ہے، یوں خطاتا ہے کہ یہ بحر نیل جو ہے سال میں ایک دفعہ ایک بچی کی قربانی مانگتا ہے، اس پر بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک بچی کو جو ہے تیار کر کے دیا جاتا ہے، پھر یہ بحر نیل جو ہے وہ چلتا ہے اور یہ دوڑتا ہے اور یہ پھر پانی پہنچاتا ہے، پھر ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سیدنا عمر کے پاس خط پہنچتا ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نیچے لکھتے اور اس پرچے میں لکھتے اور دریائے نیل عمر ابن خطاب کی طرف سے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو پھر تیرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، ہم جو ہے دنیا میں آئے ہیں اسی کی جو ہے وہ پیدا کرنے سے، اسی کے چاہنے سے آئے ہیں، اور وہ جب چاہیں گے بلا لیں گے اور اس وقت ہم چلے جائیں گے۔ کہا کہ ہم اپنی چاہت سے نہیں آئے، اپنی چاہت سے نہیں جائیں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، رب کریم جو کرتے ٹھیک ٹھاک کرتے۔ اب بادشاہ سلامت جنگلی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کہا اس کی بلی چڑھائیں گے، لے گئے ان کے بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدمی تو ٹھیک ہے، پھر کہا کہ چیک کرو۔ چیک کرا تو ایک انگوٹھا نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا ان کے کہ یہ آدمی اپنوں کو چلے گا نہیں، ارے بولو نے ذرا، یہ چلے گا نہیں، اپنوں کو تو اکھا آدمی چاہیے۔ ارے اپنے یہاں بھی ہوتا ہے نا، سینگ ٹوٹا ہوا بکرا چلتا، تو کہا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اب اس کو ذہن میں آیا اللہ جو کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں، اللہ جو کرتے ہیں، اور جلدی سے آیا، اس وزیر کو چھوڑ دیا اور بلایا اور کہا کہ پورا قصہ سنایا۔ تو اس کی زبان سے پھر نکلا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو کہا کہ تیرے کو جیل میں ڈالا، اس میں کیا اچھا کرا؟ کہا کہ اگر میں جیل میں نہیں ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتا، تو تم تو آدھے اور میں تو اکھا تھا۔ اللہ جو کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں رب کریم بیان فرماتے ہیں،
آج اس لیے یہ بات کھل رہی ہے کہ ہم بھی بہت جو ہے وہ مسائل کے ساتھ گزرتے ہوئے آئے. ہمارے ساتھی کہتے تھے نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، پہنچ جائیں گے، اللہ پہنچانے پر قادر ہے. خیر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رہتے تھے، انہی سے بیعت تھے ہمارے سلسلے میں 44ویں نمبر پر. حضرت جو ہے وہ ایک مرتبہ اپنے مرید خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کو لے کر جا رہے تھے. راستے میں درمیان میں سمندر آ گیا، دریا آ گیا. اب دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں تھی. خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، معین الدین اپنی آنکھوں کو بند کرو، ہم جب کہیں تب کھول دینا. آنکھوں کو بند کیا. چند منٹ کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اپنی آنکھوں کو کھولو. جب کھولا تو سمندر کے اس پار تھے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس گاؤں کے کسی کونے میں 6 انچ کا ڈبہ، اس کو آن کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے مٹیریلزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی، تو یہ سمجھ میں آتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ ہم نے دل پر محنت ہی نہیں کی. اس لیے شاعر کہتا ہے دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے. دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے. واعظ کم نگاہ سن، عرش بھی دل کا نام. یہ ساتوں آسمان اور زمین، اس میں اللہ رب العزت نہیں سماتے، مومن کے دل میں سما جاتے. لیکن ہم نے اپنے دل کو کباڑ خانہ بنایا. ارے بنگار خانہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ گیرج، یہی کہتے ہوں گے شاید. اسکریپ یارڈ. ہر طرح کا سامان پڑا ہے، سائیکل کا بھی، موٹر سائیکل کا بھی، بڑی گاڑی کا بھی، ایروپلین کا بھی. ایسے ہمارا دل کباڑ خانہ ہے. کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، بزدلی بھی ہے، کم ہمتی بھی ہے. یہ سب ہمارے دل میں پنپ رہا. دنیا کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت. اور بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس دل میں اللہ کے غیر کی محبت ہو اس دل میں اللہ نہیں سماتا. خیر، حضرت ایوب علیہ السلام کی بات نقل کر رہا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کا درد دل قرآن کریم نے نقل کیا ہے. میں لمبا قصہ سنانا نہیں چاہتا. حضرت ایوب علیہ السلام کو رب کریم نے جو ہے وہ بیماری میں ڈال دیا. ایسی بیماری بڑھ گئی، ایسی بیماری بڑھ گئی، اور بیماری نے ایسا طول پکڑ لیا کہ آپ کو پورے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا، گاؤں کے کنارے پر جو ہے پہنچا دیا. ساری اولاد بھی دنیا سے چلی گئی. ایک بیوی ہے جو اکیلی صبر کے ساتھ رہی ہے. وہ کبھی جاتی ہے 2 وقت جاتی ہے، کبھی پانی منہ میں ڈالتی ہے اور واپس چلی آتی ہے. بڑا لمبا زمانہ گزر گیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے 7 سال کا زمانہ گزر گیا. اسی حال میں اسی پورے کرکٹ کی جگہ پڑے ہوئے، گاؤں کے کنارے پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آدمی بیمار پڑے اور کوئی پوچھے نہیں تو ارے اپنے یہاں تو یہ مسئلے آتے کہ سامنے سے نکلے تو میں نے پوچھو نہیں پوچھا. یار آدمی اپنے کام میں ہے،
اس لیے بہت ٹینشن نہیں لینے کا، ابھی ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ہم پریشان اسی لیے ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو سمجھو، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمجھو۔ بھائی اس نے نہیں پوچھا، ہم پوچھ لیتے۔ مولوی صاحب اس نے غصے میں دیکھا تو میں اپنے مریدین کو کہتا ہوں کہ تو محبت سے دیکھ لیتا۔ تو کہا کہ وہ غصے ہوا، میں نے کہا تو مسکرا دیتا، کہا میں سب کروں تو میں کہتا ہوں جنت میں بھی اپنوں کو جانے کا ہے، اپنے کر لینے کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام گاؤں کے کنارے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بڑے حالات آئے ہیں، حالات تو ایسے آئے میں ان کا درد دل نقل کروں آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے حالات سے گزرے ہوں گے۔ ارے بیوی گاؤں میں جو ہے کسی کے گھر میں کام کرنے جاتی ہیں، لوگ انہیں بھی چڑھاتے ہیں۔ ارے ہوتا ہے نا اپنے یہاں، ذرا سا پھٹا ہو تو بولتے نہیں، کوئی سوئی دھاگا لے کے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ترکستان کا مرید آیا اور آ کر حضرت کو کینچی دی، سیزر ہی کہتے ہیں کینچی کو، کینچی دی، کہا کہ یہ ہمارے ملک کی بہترین کینچی ہے، اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے کچھ ہدیہ کا ہائپ لے کے جاتے، دور سے آیا تھا، حضرت نے اس کو قبول فرمایا ہدیہ، کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے لیکن تو سوئی دھاگا لے کر آتا تو میں زیادہ خوش ہوتا، اس لیے کہ میں یہاں لوگوں کو کاٹنے نہیں بیٹھا، جوڑنے بیٹھا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو جوڑنے کی تو بات ہی نہیں، معاف کرنا ہم سب اس میں مبتلا ہیں، ہم سب۔ ہاں، اس لیے یہ ایسے صفات ہے، یہ ایسے رذائل ہے جو آدمی کو جہنم کے کھڑے تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو بناؤ، ایسا بناؤ جیسے صحابہ نے اپنے آپ کو بنایا تھا۔ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اپنی زندگیوں کو بنایا تھا۔ ایک آدمی بازار میں گھوڑا بیچنے کے لیے جاتا ہے اور ایک صحابی گھوڑے کی نکیر پکڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ گھوڑا بیچو گے؟ کہا بیچنے ہی آئے ہیں، کتنے میں خریدو گے؟ انہوں نے کہا تم کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 500 درہم میں بیچوں گا۔ وہ صحابی اس کی رسی پکڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ گھوڑا تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ 500 کا نہیں 600 کا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں تو 500 کا بیچنے کو تیار ہوں، آپ 600 دے دے تو آپ کا احسان ہے۔ پھر کہا کہ ذرا ٹرائی لے لو، ٹرائی لی، واپس آئے اور یوں کہا کہ یہ تو بڑا نسلی گھوڑا ہے، یہ 600 کا نہیں 800 کا ہونا چاہیے۔ کہا میں تو 500 میں بیچنے تیار ہوں، آپ 800 دے دے تو آپ کا احسان۔ سودا ہو گیا، 800 دے دی۔ پھر کہا کیا مجبوری تھی، 800 کا گھوڑا 500 میں بیچنے کو تیار تھا۔ کہا کہ 3 دن گزر گئے، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے پاس اس سواری کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے میں اس کو بازار میں بیچنے کے لیے نکلا تھا۔ کہا میری تو مجبوری یہ تھی کہ میرے بچوں کا بلگنا اور میرے بچوں کا رونا اور میرے بچوں کے فاقے مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، لیکن آپ کی مجبوری کیا تھی؟ کہا کہ میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ لوگوں سے سودا خریدو، لوگوں سے مال خریدو، لیکن لوگوں کی مجبوریوں کو مت خریدو۔ اب ہمارا حال دیکھیں،
ہماری معاشرت کا حال دیکھے، اگر پتہ چل جائے کہ کوئی حالات میں ہے تو بجائے اس کی مدد کرنے کے کہاں جو ہے آپ ہی نے جواب رکھا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیے۔ خیر، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تاکہ گزران چلائیں، اس لیے کہ شوہر کو رب کریم نے بیماری میں مبتلا کیا ہے، ایسی بیماری ہے کہ بدن جو ہے سڑنے کو ہے، گل رہا ہے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، ایک کوٹھڑی میں آپ کو جو ہے رکھا ہے۔ اب یہ برکت جاتی ہیں، یہ جو ہے وہ بیوی جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، پھر لوگ جو ہے دوسروں کو کہتے ہیں ارے اس کو کیوں کام پر بلاتے ہو، وہاں سے بیماری لگے گی اور وہ بیماری تمہارے گھر میں بھی آئے گی۔ پر ہمارے یہاں ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، ہمارے نزدیک بیماریوں کا کوئی چیپ لگنا نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے اس عقیدے کو ختم فرما دیا۔ خیر، بات بہت بڑھ جائے گی، برکت بھی ادھر پریشان ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اتنے حالات میں زندگی کو گزارا ہے، اور پھر رب کریم نے احسان فرما دیا، او لوگوں گھبراؤ نہیں، ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارے رب بڑے رحیم ہے، بس ہم تو یہ چاہیں جیسے اللہ رکھے، جس حال میں اللہ رکھتے ہیں اسی حال میں ہم رہیں گے، اسی حال میں زندگی گزاریں گے، اللہ اپنی مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے سلسلے چشت میں ایک اللہ والے گزرے، شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ گاؤں والے آئے، کہنے لگے حضرت بارش بہت ہو رہی ہے، ڈیم بھر چکا ہے، پانی بہت ہے، اگر تھوڑی دیر اور پانی چلتا رہا تو ڈیم ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں فنا ہو جائے گا۔ سارے لوگ آئے اور اللہ والے سے دعا کی درخواست کی، اس لیے جب دنیا داروں کا گاڑا اٹکتا ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، دعا ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دیتی ہے۔ پڑوس کے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، ایک بڑی بھی آئی ان کے پاس اور آ کر کہنے لگی حضرت میرے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دو۔ حضرت نے فرمایا، تھوڑی دیر سر کو جھکایا، تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے، جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں نے۔ سر اٹھایا اور کہا بڑی بھی تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ اب وہ بڑی بھی لوہے محفوظ کو دیکھ لیا، ہاں سمجھ میں نہیں آتا، ہاں دنیا کی چیزوں پر محنت کی وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب وہ بڑی بھی جانے لگی، راستے میں دروازے کے باہر ان کا بھتیجا یا نواسا کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آج تک اس در سے کوئی روتا ہوا نہیں گیا، یہ بڑی بھی روتی ہوئی جا رہی ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم آئے تھے حضرت کے پاس دعا کرانے کے لیے، یہ اللہ والے حکیموں کے پاس گئی، ڈاکٹروں کے پاس گئی، تو کسی نے 2 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 5 سال، باپوؤں کے پاس گئی، تعویذ گنڈے والوں کے پاس، تو انہوں نے بھی 2-4 سال، لیکن یہ اللہ والے نے تو میرے کو بالکل مایوس کر دیا۔ کہا جا واپس جا، اور جا کر کہ مقدر میں ہوتی تو ملتی، آپ کے پاس کائی کو آتی، مقدر میں نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ اللہ سے کہو اور میری تقدیر کو بدلواؤ۔ واپس گئی، جب آئی تو حضرت نے دیکھا تو کہا روتی ہوئی گئی تھی، واپس آئی، پھر کہنے لگے چھوٹا ہے لیکن بڑا ہوشیار ہے، اپنے نواسے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے اپنی بات کہی، کہا کل آ جانا، دوسرے دن بلایا،
اور رات میں اہتمام سے اس کے لیے دعائیں کی. اب کیا دعا کی؟ ہم تو اس کے پیچھے آمین کہنے والے تھے نہیں کہ کیا دعا کی ہم کو پتا ہو، لیکن گمان یہ ہے میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل مجاہد ملت حضرت سردار خان صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے، غالب گمان یہ ہے ان اللہ والوں نے کہا ہوگا اے اللہ لوح محفوظ اور مقدر تیرے تابع ہے، تو لوح محفوظ اور مقدر کے تابع نہیں. دوسرے دن آئی، حضرت نے فرمایا بڑی بھی اللہ نے کل رات تیرے مقدر میں 4 بیٹے لکھے اور چاروں اپنے زمانے کے کتب ہوں گے. کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت بزرگوں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کے اقوال میں ملتا ہے کہ بہت سارے آدمیوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور موت کے وقت بغیر کلمے کے دنیا سے جاتے ہیں. ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ والوں سے بغض اور عداوت رکھے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، انسان بن کے دنیا میں رہو. خیر میں عرض کر رہا تھا، شاہ دولہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے حضرت بڑی بارش ہے، اگر اور تیزی سے چلتی رہی یہ ڈیم ٹوٹ جائے گا، سارا شہر بکھر جائے گا اور سارا کا سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جائے گا، آپ دعا کر دیجئے. حضرت نے فرمایا لاؤ پاوڑا لاؤ، کدال لاؤ، چلو مجھے ڈیم پر لے چلو. لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ والا دعا کیا کرے گا، چلو وہاں جگہ پر دعا کرے گا. اللہ والے آ جائے بہت بڑی بات ہے. لوگ خوش ہو گئے، پاوڑا کدال لے کر وہاں پہنچ گئے تو شاہ دولہ نے کدال اٹھایا اور ڈیم کی دیوار کو مارنا شروع کیا. لوگوں کی ہچکیاں بن گئی، کہنے لگے حضرت یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ نہ ٹوٹے اسی کی دعا کرانی ہے، آپ تو خود ہی توڑ رہے ہو. فرمانے لگے جدھر میرا مولا ادھر شاہ دولہ، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. جب میرا مولا اس کو توڑنا چاہتا ہے تو شاہ دولہ کی کیا مجال ہے وہ اس کو ٹوٹنے سے روکے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک بارش بند ہو گئی. یہ ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی رب کریم کی تقدیر پر آپ جو ہے وہ صبر کیے ہوئے تھے، اسی لیے قرآن کریم نے تعریف کی اور یوں فرمایا کہ یہ ہمارا بڑا صابر بندہ تھا، بڑا صبر کیا، اتنا صبر کیا. اور لوگوں ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ ارے صبر تو جو ہے وہ جنت کی صفات میں کائنات کے امام نے کتنا صبر کیا ہے، اپنوں کے حالات پر صبر کیا، غیروں کے حالات پر صبر کیا. ارے صبر کرنا سیکھ لو. ہم بہت جلدی ہائپر ہو جاتے، ذرا بھی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ہم جلدی چلے 4 مہینے میں بھی نہیں نکلتے. اے یار پتہ نہیں کون ملیج ہے، کیوا ساتھی مل ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو، یہاں تک کہ ہمارے صفات اتنے خراب ہیں بیٹا باپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور بیٹا باپ بیٹے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. کائنات کے امام نے کتنا صبر کیا. خیر اب میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، حضرت ایوب کا صبر سن لیجئے. اتنے سال گزر گئے، بیماری کے اندر ہے، گاؤں کے کنارے پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں.
ایک دن رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے، ایک زمین سے بلبلا نکالتی ہے، ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اس پانی سے آپ غسل کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، برکت آتی ہے، بیوی آتی ہے، اس کا نام تھا، آ کر کہنے لگی بڑے میاں، او بڑے میاں، یہاں ایک آدمی پڑا رہتا تھا، اس کا جسم جو ہے گل رہا تھا اور مکھیاں اس پر بھن بھناتی تھی، وہ آدمی یہاں پڑا ہوا تھا، آج ہے نہیں، کہاں چلا گیا؟ حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی ایسا بدا مذاق نہ کرو، میں نبی کی بیوی ہوں، وہ میرے شوہر تھے، ایسا مذاق آپ میرے ساتھ نہ کرو، وہ میرے شوہر تھے، میں تو نبی کی بیوی ہوں۔ ارے حضرت ایوب فرمانے لگے ارے جو ہے وہ تو خوف نہ کر، غم نہ کر، میں ایوب ہی ہوں، اور رب کریم نے مجھے جو ہے وسعت عطا فرما دی ہے۔ خیر مجھے تو یہ سنانا ہے، جب بیماری کا زمانہ گزر گیا، لمبا قصہ ہے، آپ کے علماء سنائیں گے، لیکن جب ایک زمانہ گزرا صحت کا، اس کے بعد کسی نے آ کے پوچھا ایوب بیماری کا زمانہ اچھا تھا یا تندرستی کا زمانہ اچھا ہے؟ فرمانے لگے بیماری کا زمانہ اچھا تھا، کہا کہ پورے کرکٹ پر ڈالا تھا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا۔ فرمایا کہ ہاں، لیکن روزانہ جب صبح ہوتی تھی عاطف غیب سے آواز آتی تھی ایوب کس حال میں ہے؟ کیف حال یا ایوب، او ایوب تو کس حال میں؟ تاکہ جب رب کریم کی طرف سے آواز آتی تھی، آپ کی آواز کو سنتا تھا، ان کی مٹھاس کو زبان میں لیتا تھا، شام تک اس مٹھاس کو محسوس کرتا، جب شام ہو جاتی پھر رب کریم پوچھتے ایوب کس حال میں ہو؟ ان کی مٹھاس کو صبح تک پھر محسوس کرتا۔ تو اس لیے جس حال میں اللہ رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس لیے بندگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ بندگی کی شان یہ ہے اور بندے ہونے کی شان یہ ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے پھر ساری دنیا کی چیزیں اور ساری دنیا جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب آواز سنتے مؤذن کی اللہ اکبر، کیا معنی اس کے؟ عارفین فرماتے ہیں اللہ کے عارف بندے اللہ کو پہچاننے والے، مومن جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے۔ ارے مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان کبھی اوپر کبھی نیچے، پتہ نہیں میری بات آپ سمجھو گے یا نہیں، لیکن انشاءاللہ غور کریں گے تو سمجھ جائے۔ مومن جو ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، کبھی ایمان کا پارا اوپر کبھی، ارے ہوتا ہے نا ایسا، کبھی نماز پڑھی تو ایک ساتھ 20 رکعت پڑھ ڈالی، پھر دوسرے دن مومن یہ صاحب حال ہو۔ عارف جو ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے والا وہ صاحب مقام ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو عارفین کہتے ہیں اور اولیاء صادقین کہتے ہیں کہ رب کریم نے مؤذن جب پکارتا ہے تو یہ پکارتا ہے اللہ اکبر، سوئے ہوا انسانوں، اس کے لیے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تیری نیند
چھوٹی ہے، رب کریم بڑے ہیں۔ دکان میں جو ہے پڑی کے باندھ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تیری دکان چھوٹی ہے، اب رب کریم بڑے ہیں۔ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جب اذان کی آواز آ جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے تیرے بیوی بچے چھوٹے ہیں، اس لیے کائنات کے امام کے بارے میں پوچھا گیا آپ گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے؟ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، طیب کائنات ارشاد فرماتی ہیں آپ تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھو، کبھی ہم نے اپنے گھر میں کچھ کام کیا؟ خیر دوسرا موضوع ہے۔ فرمایا کائنات کے امام کے بارے میں امی جان گواہی دیتی ہیں وہ تو ہمارے گھر کے کام کاج میں لگ جاتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی مؤذن پکار دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب کان میں آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر، چہرہ سرد ہو جاتا، ہاتھ پیر کانپنے لگتے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا معلوم نہیں کس رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونا۔ ارے آپ کے خوف کا عالم تو یہ تھا، اور مسلمانوں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے تمام حالات سے ڈرتے ہیں۔ جو رب کریم سے ڈرتا ہے پھر دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے ڈر رکھو۔ میں اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں ڈرو تو دو چیزوں سے ڈرو، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں ہم، ایک اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم حالات کی چھت کے نیچے کھڑے ہو، گولیوں کے دہانے پر ہو اور مشین گن کے نشانے پر ہو، اور اس وقت اگر میرے دل میں یہ خیال آ جائے اب ہم کیسے بچیں گے تو ہم کافر ہو جائیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان فولاد کا ہو جائے، زمین اگانا چھوڑ دے، آسمان برسانا چھوڑ دے، اسباب معیشت زندگی جینے کے جتنے اسباب ہیں وہ توڑ پھوڑ کر فنا کر دیے جائے، اب سفیان کے دل میں وہمہ گزرے اب کیسے پلوں گا تو سفیان کافر ہو جائے۔ مقدمین اولیاء میں سے اس لیے اپنے دل کو بناؤ، دل بنے گا انسان بنے گا۔ اگر خوف کرنا ہے رب کریم سے ڈرنا شروع کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ زین العابدین کا خوف نقل کر رہا تھا، ایسا خوف کا عالم تھا کہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو جو ہے جیسے ہی کہتے لبیک اللہم لبیک، دھڑام سے زمین پر گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، گشیں طاری ہو جاتی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں کہوں لبیک اور وہاں سے جواب آئے لا لبیک۔ ابھی امام مسجد پہلی رکعت میں پڑھ رہے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہ، اور لوگوں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ذرا تو غور کیا کرو، ارے ذرا تو تصور کیا کرو امام مسجد کیا پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے، تیرا امام بے سود، تیری نماز بے حضور،
ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ یہ کیسی نماز ہے، نہ حضوری نصیب ہوتی ہے نہ کچھ نصیب ہوتا ہے۔ ارے پہلی رکعت میں امام مسجد پڑھ رہے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ قصہ سنا کر بات کو ختم کر دو۔ آج تو مغرب کی نماز میں امام مسجد نے یہ سورہ پڑھی، وہاں امام ابو حنیفہ کی مسجد میں عشاء کی نماز میں امام نے سورہ پڑھی اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ ذرا سا جھٹکا آوے تو، ارے ذرا ہلاوے تو بولو نا۔ بڑی بڑی تمری کرنے والے بہت تمری کرتے، جب رب کریم ذرا سا ہلاتے نا اچھے اچھوں کا پانی نکل جاتا۔ ہاں یہ تو ذرا سا ڈھیل کا زمانہ ہے، جو جو چاہے کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کی ہدایت دی ہے آپ کو۔ آپ چاہے تو رب کریم کو خوش کر کے زندگی گزارے، آپ چاہے تو آزاد ہو کر زندگی گزارے، لیکن کل جب پکڑیں گے ان بطش ربک لشدید، ہماری پکڑ بہت سخت ہے، ایسی پکڑ ہے کہ پھر کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ خیر وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا۔ امام ابو حنیفہ اسی مسجد میں حاضر ہیں، امام مسجد پڑھتے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور سارا کا سارا نکالے گی۔ خیر اس آیت پر پہنچتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ارے رب کریم سارا کچا چٹا کھولیں گے، کون کیا کر کے آیا ہے، ذرا سا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں چھوڑا نہیں جائے گا، ذرا سی شر کا کام کیا ہوگا، ذرا سی برائی کی ہوگی وہ بھی ساری سامنے آئے گی۔ امام مسجد تو فارغ ہو چکے، سلام پھیر چکے اور چلے گئے، ساری مسجد خالی ہو چکی۔ ارے ہوتا ہے نا ایسے، امام سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم 1 2 3 4۔ اس لیے امام مالک کا مقولہ ہے مومن مسجد میں ایسا جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا جیسے پوپٹ پنجرے میں۔ ارے پوپٹ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پیروٹ، میرے کو بھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، پیروٹ، پنجرا کھولو اب باہر۔ ایسے ہی امام صاحب السلام علیکم، 1 2 3، ہمارا حال ہے ایسے حالات کے ساتھ ہم زندگی گزارتے۔ جب حالات آتے ہیں ہم کہتے ہیں رب کریم نے صحابہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسی فتح نصیب فرمائی، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ مدد کی بات آتی ہے تو یوں یاد کرتا ہے اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، پھر جب اعمال کی بات آتی ہے تو کہتا ہے وہ تو صحابہ تھے، تو ان کے 4 پیر تھے، 2 دماغ تھے، ہمارے جیسے انسان تھے۔ اس لیے کرنے کی نیت کرو، کرنے کی، بیان سن کر ختم کرنا نہیں، اندر اندر جذبے بناؤ، کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے۔ اسی حال میں چلا گیا۔ خیر امام ابو حنیفہ کا قصہ سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ امام مسجد چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی۔ مؤذن مسجد کہتے ہیں
دیا درست کرنا تھا، دیا بجھانا تھا، میں انتظار کرتا رہا کہ اب دیا بجھا دوں۔ امام مسجد مؤذن مسجد فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، نوافل میں کھڑے ہوئے، بڑی دیر گزر گئی تو میں نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن جب جو ہے میں نماز کے فجر کے وقت آتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں، امام ابو حنیفہ اسی طرح کھڑے ہیں اور کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی آیت کو پڑھتے جاتے ہیں اور لوگوں سنتے نہیں کیا؟ کائنات کے امام کی پوری رات گزرتی ہے اور ایک ہی آیت پڑھتے ہیں ان تغفر لهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم له عبادك۔ اگر تو ان کو عذاب دے دے، یہ تیرے بندے، تو معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خیر جو ہے وہ جب آنے کی آہٹ ہوئی، آواز ہوئی، امام ابو حنیفہ نے نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیرتے اور مؤذن کو دیکھتے تو کہتے ہیں شاید تمہیں چراغ بجھانا ہوگا، مسجد بند کرنی ہوگی، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ مؤذن کہتا ہے حضرت رات تو گزر گئی، رات تو گزر گئی، مجھے تو فجر کی اذان دے دی۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم خوف رکھیں اللہ کا، ہم ڈریں تو اللہ سے، اور دنیا میں جن حالات میں ہم ہیں ان حالات میں خوش رہے۔ نہ وصال اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے، ہمارے لیے کوئی حال اچھا نہیں، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ شکایت تو کیا، لبوں پر آہ بھی لایا نہیں کرتے، ہم محبت کرنے والے ہیں، غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔